السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا وقال في موضع آخر فصل لربك وانحر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اس مبارک مہینے میں دو عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، ایک ہے حج اور دوسری ہے قربانی۔ حج سے متعلق ضروری گفتگو گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے رکھی جا چکی ہے۔ دوسرا عمل ہے قربانی۔ قربانی والا عمل حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی جاری ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے جانور قربان کرنے کا ذکر کیا۔ کہ آپ لوگوں سے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے، جس میں ان دونوں نے اپنی طرف سے قربانی پیش کی۔ دونوں کی قربانیوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے بیٹے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو قربانی والے عمل کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے۔ قربانی والا عمل یہ صاحب نصاب لوگوں پر واجب ہے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ اس کو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بیان کروں گا۔ صاحب نصاب لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان کے لیے قربانی کا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر فصلی سے مراد عید کی نماز ہے۔ فصلی لربک وانحر کا مطلب ہے آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے
حکم کا لفظ استعمال کیا۔ جس طریقے سے عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، ایسے ہی قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی وسعت ہوتے ہوئے، گنجائش ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اگر قربانی واجب نہ ہوتی، قربانی صرف سنت ہوتی یا نفل ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ناراضگی کا اظہار نہ فرماتے۔ آپ کا ناراضگی کا اظہار کرنا اور یہ کہنا کہ اگر قربانی نہیں کرنا ہے تو عیدگاہ کے قریب بھی مت آؤ، یہ اس بات کو بتلاتا ہے کہ قربانی آدمی پر واجب ہے۔ قربانی کے احادیث کے اندر بڑے فضائل بیان کیے گئے۔ کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان فضائل کو بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر یہ بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی۔ صحابہ نے پھر پوچھا کہ اگر اون ہو تو اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اون میں جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا کہ آدمی جب خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے، صحابہ کو آپ نے ترغیب دی کہ تم خوش دلی کے ساتھ اچھے طریقے سے قربانی کرو، اس لیے کہ آدمی جب قربانی اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو وہ جانور کا کھر، خون، اس کا اون، اس کے بال، ان ساری چیزوں کے ساتھ جانور قیامت کے روز آدمی کے پاس آتا ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں نیکی کے پلے کے اندر رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو آدمی اہتمام کے ساتھ اپنے اس واجب کو ادا کرے، اچھے سے اچھا جانور منتخب کرے، اپنے اوپر آنے والی اس ذمہ داری کو، اس واجب کے ادا کرنے کے لیے بس یوں ہی سرسری طور پر کم سے کم حصہ دیکھ کر کے دے دینا نہیں ہے، بلکہ جب آپ کے ذمے قربانی واجب ہوئی ہے تو آپ کی استطاعت کے مطابق اچھے سے اچھا جانور جو آپ منتخب کر سکتے ہیں ویسا جانور قربانی کے لیے لینا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف صاف فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس جانور کا، قربانی کا گوشت، خون، یہ کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کے دل میں جو تقویٰ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ کتنے میری محبت کے ساتھ، کتنے اخلاص کے ساتھ قربانی کر رہا ہے۔ باقی جب آدمی قربانی کر دے تو پھر یہ گوشت اور یہ ساری چیزیں انسان ہی کے لیے ہوتی ہیں، اسی لیے اچھے سے اچھا جانور دیکھ کر کے قربانی کرے۔ قربانی میں کون سے جانور استعمال کر سکتے ہیں، کن کن جانوروں کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ قرآن کریم کے اندر 8 جانور ذکر کیے گئے ہیں۔ من الضأن 2 ومن المعز 2، بھیڑ میں سے 2 مذکر اور مؤنث، بکرے میں سے 2 مذکر اور مؤنث، 4 ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا من الابل 2 ومن البقر 2، اونٹ میں سے 2 مذکر اور مؤنث، ایسے ہی بڑے جانور میں سے 2 مذکر اور مؤنث۔
تو یہ کل 8 جانور ہے قرآن کریم کے اندر جن کو ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ مینڈا اور بھینس، کیا ان کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے؟ مینڈا یہ بکرے ہی کی ایک قسم ہے، اسی لیے اس کے ضمن میں وہ شامل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی بھینس کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی بڑے جانور کے ضمن میں شامل ہوگی، تو اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس اعتبار سے کل جانور 12 ہے، 8 تو جو قرآن کریم کے اندر ذکر کر دیے گئے، اور مینڈا مذکر و مؤنث، بھینس مذکر و مؤنث، اس طریقے سے وہ 8 اور یہ 4 ملا کر کے 12 جانور ہو جاتے ہیں۔ آدمی ان 12 جانوروں میں سے جس جانور سے چاہے قربانی کر سکتا ہے۔ اب آدمی جب قربانی کرنے کے لیے جانور چنے گا، اس کو خریدے گا، تو اس کے لیے تھوڑی چیزوں کا دیکھنا اور اہتمام کے ساتھ اس کو دیکھ کر کے خریدنا ضروری ہے، اس لیے کہ جانور وہ عیب دار بھی ہو سکتا ہے۔ عموماً عیب کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ بتایا نہیں جاتا، صرف سرسری طور پر اتنا کہہ دیا جاتا ہے کہ جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے، کوئی عیب اس کے اندر نہ رہے۔ اگر کوئی عیب اس میں ہے تو وہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہوتا۔ لیکن کیا کیا عیب جانور کے اندر ہو سکتے ہیں، یہ بات عوام کے سامنے اکثر بیان نہیں کی جاتی، اس لیے اجمالی طور پر 13 چیزیں ہیں جس کے اندر عیب ہو سکتا ہے، اور اس کی بڑی تفصیل ہے یہاں لکھی ہوئی۔ سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا پیر۔ اگر ایسا جانور ہے جو چلتے وقت میں اتنا لگڑتا ہے کہ وہ زخمی پیر کو زمین پر نہیں رکھتا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر چلتے ہوئے پاؤں کو ٹیکتا ہے، اس سے سہارا لے کر کے چلتا ہے لنگڑتا ہوا، تو پھر ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور اگر جانور کا پیر ہی کٹ گیا، پیر ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے دانتوں سے متعلق بھی یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹ گئے، اتنے ٹوٹ گئے کہ چارہ ہی نہیں کھا سک رہا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن 1-2 دانت ٹوٹ گئے ہیں، چارہ آسانی کے ساتھ کھاتا ہے، تو اس کی قربانی کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے کان اگر پیدائشی طور پر یا پھر کان ہی نہ ہو، 1/3 کان کا حصہ کٹا، اس سے زائد کٹا ہوا ہے، تو وہ جانور نہیں قربان کیا جا سکتا۔ اور اگر 1/3 حصے سے کم کان کٹا ہوا ہے تو اس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک عضو ہے سینگ۔ جانور کے سینگ کا دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر اس کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا ہو لیکن چھوٹے سے ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی۔ اور اسی طریقے سے جانور کے سینگ ٹوٹ گئے لیکن جڑ سے نہیں ٹوٹے، اس کے اندر یہ دھیان رکھنا چاہیے، کبھی کبھی سینگ جو بڑا ہوتا ہے شروع کا ٹوٹ جاتا ہے، باقی ہوتا ہے آدھا ٹوٹا ہوا، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر سینگ اتنا ٹوٹ گیا کہ جڑ سے نکل گیا اور وہ زخم نظر آ رہا ہے، دماغ تک اس کا اثر پہنچ گیا، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور پھر ایک عضو ہے جانور کا دم۔ اسی طریقے سے یہ بھی 1/3 دم اگر کٹ جائے تو اس کی قربانی جائز نہیں، اگر اس سے کم ہے تو وہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد میں جو فیمیل جانور ہوتے ہیں ان کے اندر ایک عضو ہوتا ہے تھن۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ تھنوں کے اندر سب تھن اچھے ہیں یا بعض خراب ہیں۔ ہمارے یہاں تو عموماً بڑے جانور کے اندر یہ نہیں کٹتا، لیکن جو چھوٹے جانور ہے، بکری ہے، یہ اکثر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اسی لیے اس کے اندر بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ بکری کے جتنے تھن ہے اگر اس کے اندر ایک بھی خراب ہے تو وہ بکری قربانی کے لیے نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، اگر تھن ایسا ہے کہ اس کے اندر ٹپک رہا ہے، دودھ نکلتے رہتا ہے، رکتا نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، قربانی دی جا سکتی ہے۔ ایک عضو ہے آنکھ۔
اگر جانور بھینگا ہے اور 1/3 سے کم بینائی متاثر ہوئی، نظر تو آتا ہے 1/3 تھوڑا بہت نظر اچھا نظر آتا ہے، تھوڑا تھوڑا کم نظر آتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر اس سے زیادہ ہے، بالکل نظر ہی نہیں آ رہا ہے، یا نظر تو آ رہا ہے لیکن بہت کم نظر آتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ ایک عضو ہے ناک، اگر ناک بالکل کٹی ہوئی ہے تو پھر اس کی قربانی دینا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اگر ناک کے اندر رسی ڈالنے کے لیے بہت سارے لوگ سوراخ کر دیتے ہیں، اگر ایسا جانور ہے جس کو رسی ڈالنے کے لیے سوراخ کر دیا گیا تھا تو پھر وہ جانور قربانی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک عضو ہے زبان، زبان آدھی سے زیادہ کٹ گئی یا آدھی کٹ گئی تو پھر اس کو استعمال نہیں کریں گے، اور اگر آدھی سے کم کٹی ہوئی ہے تو پھر وہ جانور کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی جانور حاملہ ہو تو وہ جانور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے خصیص شدہ جانور، اس کی تو فضیلت احادیث کے اندر بیان کی گئی۔ اگر کوئی جانور خصیص شدہ ہو، یعنی اس کے اندر مادہ سے ملنے کا جو اس کے اندر مادہ پیدا ہوتا ہے، اس چیز کو ختم کر دیا گیا، وہ راستہ بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے جانور فربا اور موٹا ہو جاتا ہے، اگر یہ عمل اس کے اندر کیا گیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی دینا جائز ہے، بلکہ افضل بتایا گیا ہے۔ اور جانور کبھی کبھی کمزور ہو جاتا ہے، کمزوری سے متعلق بھی یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اتنا زیادہ کمزور ہے کہ جس کی وجہ سے ہڈی کے اندر جو گوشت رہتا ہے وہ ختم ہو گیا، تو ایسے جانور کو قربانی کے اندر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر دبلا پتلا ہے، گودا ہے، چلتا پھرتا ہے، تو ویسے جانور کو قربانی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہڈی کے اندر گودا ہے، ختم ہو گیا، کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے واسطے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جانور جو پیشاب کرتا ہے بہت زیادہ پیلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بہت زیادہ پیلا ہے، آنکھوں کے اندر لالی کے بجائے بالکل سفیدی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جانور کے اندر گودا ختم ہونے کو ہے۔ ایسا جانور اس قربانی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ عیوب ہے، جانور کو خریدتے وقت میں ان کو خوب اچھی طریقے سے دیکھ کر کے خریدنا چاہیے۔ جانور کی کتنی عمر ہونی چاہیے؟ جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں، بکری ہے، مینڈا ہے، ان کے لیے تو 1 سال، یا پھر اگر ایسا دمبا ہے جو 1 سال کا تو نہیں ہوا، لیکن اگر 1 سال والے جانوروں کے درمیان اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے اور دوسرے جانوروں کے درمیان میں فرق نہیں کر سکتے کہ یہ 1 سال کا ہے یا چھوٹا ہے۔ اگر ویسا اچھا جانور ہے، بڑا جانور ہے جو 1 سال سے کم ہے لیکن دوسروں کے برابر ہے، تب بھی ویسے جانور کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور جو بڑے جانور ہیں تو ان میں بھینس ہے، بڑا جانور ہے، اس کے اندر 2 سال ہونا چاہیے۔ اونٹ ہے، اس کے اندر 5 سال کم سے کم ان جانوروں کی عمر رہنی چاہیے۔ کتنے آدمی اس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے موقع پر سفر میں ساتھ تھے، آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ بڑے جانوروں کے اندر 7 آدمی شریک ہو جائے، اونٹ کے اندر بھی 7 آدمی شریک ہو جائے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اونٹ کے اندر 11 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بڑے جانور کے اندر اور اونٹ کے اندر صرف 7 حصے ہی بنائے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بنائے جا سکتے۔ اگر 7 کے آگے 8 حصے بنائیں گے تو ان 7 کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی، کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ جو حصے بنائے جا سکتے ہیں وہ 7۔ اور اگر ایک آدمی پورے جانور کی قربانی دینا چاہے، جیسے کہ کوئی آدمی کھڑے ہو گیا، اس نے کہا کہ میں بڑا جانور پورا ایک اپنی طرف سے دینا چاہتا ہوں، بالکل دے سکتے ہیں۔ اس کے اندر کم ہو جائیں کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، 5 مل کر کے پورا جانور دے لیں، 4 مل کر کے پورا جانور دے لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن 7 آدمی سے آگے بڑھ کر کے 8 آدمی مل کر کے ایک جانور کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 7 لوگ مل کر کے بڑے جانور کی قربانی دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے، انہوں نے ہی بیان فرمایا
کہ حج کے موقع پر جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس وقت بھی آپ نے یہی حکم فرمایا کہ بڑے جانور کے اندر بھی 7 لوگ شریک ہو جائیں اور اونٹ کے اندر بھی 7 لوگ شریک ہو جائیں۔ تو ان دونوں حدیثوں کی روشنی کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ بڑے جانور میں اور اونٹ میں 7 لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ کے شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر جو چھوٹا جانور ہے اس کے اندر ایک آدمی شریک ہو سکتا ہے، صرف ایک آدمی کی طرف سے چھوٹا جانور ادا کیا جا سکتا ہے۔ جو حدیث ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے ادا کیا یا اپنے گھر والوں کی طرف سے ادا کیا، ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور قربان کیا، اس کا جو ثواب ہے اس میں اپنے گھر والوں کو، اپنی پوری امت کو شریک فرمایا۔ اگر آپ بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ایک جانور قربان کیجیے، وہ آپ کی طرف سے نفل ہوگا، اور پھر اپنے گھر والوں کو اس قربانی کے ثواب کے اندر آپ شریک کر سکتے ہیں۔ البتہ اتنا دھیان رہنا چاہیے کہ پہلے اپنی جو واجب قربانی ہے اس کو ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد دوسروں کی طرف سے ادا کرنا ہے۔ اور یہ جو ایک قربانی ادا کریں گے دوسروں کا واجب اس سے ادا نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے اوپر واجب ہے آپ کے گھر کے اندر تو ان کے واجب کو ادا کرنے کے لیے الگ سے جانور خرید کر کے اس کو قربانی کرنا پڑے گا۔ اس ایک جانور کے اندر سب کی قربانی واجب ادا کر دینا چاہے ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کی طرف سے چھوٹا جانور ایک ہی ادا ہو سکتا ہے، ایک آدمی کا واجب ادا ہو جائے گا۔ ہاں، ثواب کے اندر پورے گھر والے بلکہ پورے مسلمان اس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، ثواب کی شرکت کے اندر کوئی حد نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، مجھ پر بڑا جانور واجب ہو گیا ہے، اب میں تلاش کر رہا ہوں، بڑا جانور مجھے ملتا نہیں، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا جانور نہیں ملتا کوئی بات نہیں، 7 بکریوں کو 7 بکروں کو لے کر کے اس کے بدلے میں قربان کر دو۔ اب یہاں پر دیکھیے بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں اور 7 حصوں میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بکرے خریدو۔ تو اب یہاں پر ایک حصے میں جیسے وہاں ایک آدمی شریک ہوتا ہے، اس کے بدلے میں ایک بکرے کے اندر ایک ہی آدمی شریک ہوگا۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے دلیل ہے کہ ایک آدمی چھوٹے جانور کے اندر صرف شریک ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ اس کے لیے بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لیتا ہے تو وہ قربانی نہیں ہے بلکہ ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نماز سے پہلے قربانی کر لیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو اور ایک جانور لا کر کے قربانی کرنی پڑے گی، اور جو آدمی عید سے پہلے قربانی نہیں کرا نماز سے پہلے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر جا کر کے قربانی ادا کرے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ قربانی کا وقت نماز کے پڑھ لینے کے بعد ہے۔ لیکن اتنا ذہن میں رہنا چاہیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی قربانی ہے وہ آدمی نماز پڑھے گا تبھی جا کر کے اس کی قربانی صحیح ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ پورے شہر کے اندر عید کی نماز سب سے پہلے ایک جگہ بھی اگر ہو جائے گی تو پورے شہر والوں کے لیے قربانی کرنا اس کی وجہ سے جائز ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ اگرچہ کہ جس کے اوپر واجب ہے اس نے عید کی نماز ابھی تک نہیں پڑھی، تب بھی اس کی قربانی صحیح ہو جائے گی۔ اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے۔ قربانی کے کتنے دن ہیں؟ قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ اس کے اندر بتایا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کو ان جانوروں پر لیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کیا ہے متعینہ دنوں کے اندر۔ اب متعینہ کتنے دن ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایام معلومات سے 10، 11 اور 12 3 دن مراد ہے۔ اس کے بعد قربانی کرنا چاہے تو آپ کا قربانی والا عمل نہیں ہوگا۔ جانور قربان کریں گے اس کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن قربانی والی جو عبادت ہے ان 3 دنوں کے اندر کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کا وہ واجب ادا نہیں ہوگا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام کے اندر صحابہ سے یہ فرمایا تھا کہ قربانی کرنے کے بعد اس کا جو گوشت ہے 3 دن گزرنے کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے گھروں کے اندر قربانی کا گوشت رہے، یعنی 3 دن کے گزرنے سے پہلے قربانی کا گوشت ختم ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ ابتدائی دور صحابہ بڑی تنگدستی کے اندر، فقر و فاقے کے اندر ہوتے تھے۔ اب جو صاحب استطاعت صحابہ تھے وہ لوگ تو قربانی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد اس لیے فرمایا تاکہ جو قربانی کر رہے ہیں وہ اپنے غریب ساتھیوں کو بھی قربانی کا گوشت دے، وہ بھی شکم سیر ہو کر کے کھائے، خوشی منائے، ان کی خوشی کے اندر شریک کر لیں، اس لیے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اگرچہ کہ بعد میں یہ حکم آپ نے منسوخ کر دیا اور کہا کہ تم اب جتنا چاہے گوشت رکھ سکتے ہو، اب پورا گوشت رکھنا ہے پورا رکھ لو، کسی کو دینا ہے اس میں سے حصے دے لو، تمہارے اختیار کے اندر ہے، تم گوشت کے ساتھ جو کرنا چاہے کر سکتے ہو۔ اب اس میں غور کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کی قید لگائی، 3 دن کے بعد میں قربانی کا گوشت گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ اگر چوتھے دن بھی قربانی جائز ہوتی اور کوئی چوتھے دن قربانی کرتا تو چوتھے دن اس کے گھر کے اندر گوشت موجود ہوتا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو 3 دن کے بعد منع کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ قربانی صرف 10، 11 اور 12 3 ہی دن کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ چوتھے دن اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو وہ قربانی کا دن نہیں ہے۔ قربانی کا کیا نصاب ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ آپ کو نصاب بتاؤں گا۔ زکوٰۃ اور قربانی اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے اندر تو سال گزرنا، مال کا بڑھتا ہوا ہونا، یہ سب چیزیں دیکھی جا رہی تھی، اور اس کے اندر ضرورت سے زائد سامان اس کو شمار نہیں کر رہے تھے۔ لیکن جو صدقۃ الفطر کا نصاب میں نے آپ کو بتایا تھا، صدقۃ الفطر اور قربانی دونوں کا ایک ہی نصاب ہے۔ اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا سونا، چاندی اور کیش، اور اسی طریقے سے گھر میں جو زائد سامان، ضرورت سے زائد سامان پڑا ہوا ہے، ان سب کو ملا کر کے 52 تولے چاندی، 52 گرام چاندی اگر آتی ہے، اتنی رقم بنتی ہے، اتنے پیسے بن جاتے ہیں، اتنا اماؤنٹ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ صدقۃ الفطر کا اور قربانی کا دونوں کا ایک ہی نصاب ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ آدمی اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، آدمی اپنے اوپر جو واجب ہے پہلے اس کو ادا کرے، اس کے بعد اپنے گزرنے والے رشتہ داروں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جن لوگوں کی طرف سے ادا کرنا چاہے کرے، لیکن پہلے اپنے ذمے جو واجب آیا ہے اس کو ادا کرنا ہوگا۔ وہ ذمہ داری جب ادا ہوگی پھر اس کے بعد دوسروں کی طرف سے کرنے کی اجازت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک دمبا لایا گیا، انہوں نے وہ دمبا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کیا، پھر دوسرا دمبا لایا گیا تو اس کو اپنی طرف سے ادا کر دیا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جانور قربان کرتے تھے۔ اسی لیے اگر کوئی آج کرتا ہے تو وہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے اوپر جتنے احسانات ہیں اس کے بدلے میں آپ کے نام پر ایک جانور قربان کر دیا جائے، بڑی اچھی اور خوشی کی بات ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر ذہن میں رکھنا چاہیے، بہت سارے لوگ قربانی کے جانور کے اندر عقیقے کا بھی حصہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی قربانی والے جانور کے اندر، بڑے جانور میں چونکہ 7 حصے ہوتے ہیں، اگر کوئی آدمی 5 حصے قربانی کے رکھے اور 2 حصے عقیقے والے رکھ لے تو اس طرح رکھ سکتے ہیں، آپ کی قربانی بالکل درست ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ان دنوں کے اندر کل ہفتے کے روز 9 ذی الحجہ ہے، 9 ذی الحجہ کے روز روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر بتائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی 9 ذی الحجہ کو یعنی عرفے کے روز روزہ رکھے گا، اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پیچھے کے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اسی لیے کل روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نفل روزہ ہے، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، بارش ہو رہی ہے، ٹھنڈا موسم ہے، ہر کوئی اس کا اہتمام کر سکتا ہے۔ ایک اور عمل کل کی فجر سے جو شروع ہوتا ہے تکبیرات تشریق کا، آدمی پر اور عورت پر دونوں پر ہر نماز کے بعد
ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اتنا یاد رکھنا چاہیے، جو لوگ یعنی جو مرد ہے وہ آواز سے پڑھیں گے، اور جو عورتیں ہیں وہ ہر نماز کے بعد آہستہ آواز کے ساتھ پڑھیں گی۔ یہ عمل کل سے شروع ہوگا اور پھر 13 تاریخ کی عصر تک چلے گا۔ اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے، عید سے ایک دن پہلے شروع کرنا ہے، عید کے 3 دن گزرنے کے ایک دن کے بعد ختم کرنا ہے۔ یہ یاد رکھنے کا آسان طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح راستے کی رہبری فرمائے، اس پہ استقامت کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔